بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ کتاب الصلاۃ میں آج ہم نماز کی شروط پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے شرط کی تعریف ہے، یہ پہلے بھی بیان کی گئی تھی، اور اصول فقہ میں انشاءاللہ آپ اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ لغوی اعتبار سے لغوی طور پر شرط علامت اور نشانی کو کہتے ہیں، علامت اور نشانی کو شرط کہتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے شرط کہتے ہیں جس کے عدم سے عدم اور وجود سے وجود یا عدم لازم نہ آئے۔ یہ اصولی عبارت ہے، آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ شرط کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آتا ہے۔ جب شرط نہ پائی جائے تو فعل کا وجود نہیں ہوتا۔ شرائط وہ فعل کا اگرچہ جز نہیں ہوتی لیکن فعل کا لازمہ ہوتی ہیں۔ اگر شرط نہ پائی جائے تو فعل کی نفی ہو جاتی ہے، جیسے نماز میں وضو شرط ہے، اب وضو نہ کریں تو نماز کی نفی ہے۔ یہ معنی جس کے عدم سے، یعنی جس کے نہ ہونے سے عدم لازم ہے، فعل کا نہ ہونا لازم ہے، اور اس کے وجود سے وجود یا عدم لازم نہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے جب شرط پائی جائے تو مشروط کا وجود ہو، اور یہ بھی نہیں کہ اس کا عدم لازم ہو، یعنی وہ نہ ہو، یہ دونوں ہی لازم نہیں۔ اس کی مثال نماز کے ساتھ یہ آپ سمجھیے، جیسے جب وضو پایا جائے، وضو نماز میں شرط ہے، جب وضو کریں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھے، اور وجود سے وجود لازم نہ آئے، یعنی شرط کے وجود سے مشروط کا وجود لازم نہیں ہوتا۔ جیسے نکاح میں گواہ شرط ہیں یا ولی شرط ہے، تو ولی یا گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ جب بھی ولی ہو اور گواہ ہو تو نکاح بھی ہو، اور عدم بھی لازم نہیں، یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وضو کرے کوئی اور نماز نہ پڑھے۔ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ شرط سے مراد کہ جس کے پائے جانے سے فعل کا وجود نہیں پایا جاتا، جس کے عدم سے، جس کے نہ پائے جانے سے، جی، جس کے نہ ہونے سے فعل کا عدم لازم آتا ہے۔ اگر نہیں پائی جائے شرط تو فعل کا بھی شرعن وجود نہیں ہوتا، اور اگر شرط پائی جائے تو پھر فعل کا کرنا لازم بھی نہیں ہوتا اور فعل کا نہ کرنا بھی لازم نہیں ہوتا۔ بس پہلے حصے پر آپ فوکس کریں، وہ یہ کہ شرط کی نفی سے مشروط کی نفی لازم آتی ہے، بس یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ تو نماز کی شرائط سے مراد جن کے ساتھ نماز کا وجود قائم ہے، کہ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو نماز کے وجود میں خلل آتا ہے، یعنی نماز کا وجود متاثر ہوتا ہے اور وہ شرعن صحیح نہیں ہوتی۔ جیسا کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو نہ ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی، لیکن وضو ہونے کی صورت میں نماز کا ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں ہوتا۔ جب وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، وضو نماز کی صحت میں شرط، لیکن لازم نہیں کہ جب بھی آپ وضو کریں تو نماز پڑھیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ جی، یہ شرط کی تعریف تھی، اس کو دوبارہ سے آپ غور سے سمجھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے نماز کی شرائط۔ نماز کی شرائط دو طرح کی ہیں، ایک قسم کی شرائط کو کہتے ہیں شروط وجوب، اور دوسری کو کہتے ہیں شروط صحت۔ شروط وجوب سے مراد وہ شرائط ہے کہ جن شرائط کے ساتھ نماز واجب ہوتی ہے، اور شروط صحت سے مراد وہ شرائط جن کے ساتھ نماز کی ادائیگی صحیح ہوتی ہے۔ دونوں الگ الگ ہیں، اب دونوں میں فرق آپ یہیں سے سمجھ لیجئے تاکہ ٹاپک کو سمجھنا آسان رہے۔ جیسے کوئی سمجھدار بچہ ہو، اس پر نماز واجب نہیں ہے، کیونکہ مکلف ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، مکلف ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، بچے پر نماز واجب نہیں۔ البتہ اگر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے، اگر وہ صحیح وضو کرتا ہے، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے، نماز کے ارکان کو جانتا اور سمجھتا ہے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی نماز صحیح ہوگی، یہ مراد ہے۔ تو بچے پر نماز، یعنی نماز کے وجوب کے لیے مکلف ہونا شرط ہے، لیکن نماز کی صحت کے لیے مکلف ہونا شرط نہیں۔ اب نماز کی شروط وجوب الگ ہیں، شروط صحت الگ ہیں، دونوں کو الگ الگ سمجھے آپ۔ شروط وجوب جن کا تعلق نماز کے وجوب سے، اور شروط صحت جن کا تعلق نماز کی صحت اور قبولیت سے ہے، کہ اگر وہ پائی جائیں گی تو نماز صحیح ہوگی، اور شروط وجوب وہ ہیں جب پائی جائیں تو نماز واجب ہوتی ہے۔ جن شروط کے ساتھ نماز واجب ہے وہ آپ کے سامنے مندرجہ ذیل ہے۔
پہلی شرط ہے اسلام، مکلف کا مسلمان ہونا شرط ہے، نماز کے بغیر تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مکلف کا مسلمان ہونا شرط ہے، یعنی مسلمان پر ہی نماز واجب ہے، اگر مسلم پر نماز واجب نہیں، جو وہ اسلام ہی قبول نہیں کرتا اس سے ہم نماز کا کیا تقاضا کریں گے، کیونکہ کافر اصلی پر نماز فرض نہیں، جو اصلاً کافر اس پر نماز کیسے فرض ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسلمان ہونے کی صورت میں حالت کفر میں چھوڑی گئی نمازوں کی قضا نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی کافر رہے زندگی کا ایک عرصہ، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی ہدایت دے دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسے قرآن میں کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر کافر کفر چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ صاحب کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اسلام یجب ما کان قبل، اسلام صاحب کا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو حالت کفر میں جو بندہ نمازیں چھوڑتا ہے جب اسلام قبول کرے تو صاحب کا گناہوں کا ویسے ہی کفارہ ہے۔ اسلام قبول کرنے سے صاحب کا گناہ، جو نمازیں نہیں پڑھی زندگی کا یہ عرصہ جو اسلام کے مطابق عمل نہیں کیا، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات کی پابندی پھر لازم ہو جاتی ہے۔ تو کافر پر نماز واجب نہیں، نہ اس سے نماز کا تقاضا کیا جاتا، اس سے نماز کا تقاضا ہے جب وہ اسلام قبول کرے گا۔ کہ نماز کے وجوب کے لیے پہلی شرط ہے کہ انسان مسلمان، دوسری شرط ہے بلوغت، نماز صرف بالغ شخص پر ہی واجب ہے، غیر بالغ اس کا مکلف نہیں ہوتا۔ بلوغت کے بعد ہی احکام شریعت انسان پر عائد ہوتے ہیں، اور نابالغ شخص حکم شرعی اس پر نہیں ہوتا، اور نابالغ مکلف نہیں ہوتا، یعنی اس پر حکم شرعی عائد نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان پر حکم شرعی عائد نہیں ہوتا۔ پہلا ان النائم حتی یستیقظ، سویا وہ شخص جب تک بیدار نہ ہو، ظاہر ہے جب بیدار ہوگا تبھی اس پر حکم شرعی ہوگا، جب تک سویا ہوا ہے تو وہ تو غیر مکلف ہے۔ اس طرح ان الصغیر حتی یکبر، حتیٰ کہ صغیر پر، چھوٹے پر تب تک نہیں ہے جب تک بڑا نہیں ہو جاتا، اور بعض احادیث میں حتی یحتلم، جب تک کہ محتلم یعنی بالغ نہیں ہوتا۔ وعن المجنون حتی یعقل او یفیق، اور مجنون پر بھی حکم شرعی عائد نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ باشعور ہو یا اس کو جنون سے افاقہ ہو جائے۔ تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ یا بڑا ہو جائے، مجنون پاگل سے حتیٰ کہ وہ عقل مند یا ٹھیک ہو جائے۔ یہ روایت صحیح ہے سنن ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں۔ تو ان پر کوئی بھی حکم شرعی لازم نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک اشکال ہے، میں اس کا جواب دیتا جاؤں۔ بچے پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے باب میں بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا ولی کو حکم دیا کہ وہ بچے کی تربیت کرے نماز پر، صحیح حدیث موجود ہے۔ اور میں کہ مرو اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوا علیہا اذا بلغوا 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ بچوں کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو، اور ان پر سختی کرو، ان کو مار کے نماز پڑھاؤ جبکہ ان کی عمر 10 سال ہو جائے، اور 10 سال کے بعد ان کے بستر بھی الگ کر دو کہ وہ سمجھدار ہونے لگتے ہیں۔ تو آپ نے 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، بچے کو نماز پر تربیت کا اس کے سرپرست کو حکم دیا، اور 10 سال کی عمر میں آپ نے سختی کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ تربیت کے باب میں سختی ہے، یہ ویسے بچے پر واجب نہیں ہے، کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ نماز پر بچے کی تربیت کرے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے اگر شعور کے فوری بعد اس پر تربیت نہ کی جائے تو بلوغت کے بعد بچے نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے بلوغت سے پہلے کچھ کام من باب تربیہ، جیسے جھوٹ بولنے پر بچے کو گناہ نہیں ہوتا، لیکن ہم بچپن سے اس کی تربیت کرتے ہیں، گالی دینا، بد زبانی کرنا، بدتمیزی کرنا، ہم اس کو سارے روکتے ہیں۔ یہاں تو نہیں کہتے کہ بھئی بلوغت کے بعد اس کو روکیں، نہیں، پہلے سے تربیت کے بعد میں ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کی زبان سنوارتے ہیں، اس کے رویے کی، اس کے اخلاق کی، تمام امور کو ہم دنیاوی لحاظ سے رکھتے ہیں۔ تو جو اللہ کے امور ہیں ان میں سر دست اللہ کا فرض و نماز ہے، تو اس پر تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو تربیت کے بعد سے ہے یہ، ویسے پر نماز پر بلوغت کے بعد ہی ہوتی ہے۔ ہاں بچے پر گناہ نہیں ہوگا اگر وہ 10 سال کی عمر میں یا اس کے بعد نماز نہیں پڑھتا، لیکن ولی پر اور اس کے سرپرست پر گناہ ہوگا کہ اس نے اس کی اسلامی تعلیمات پر تربیت نہیں۔ تو نماز کے وجوب کے لیے مکلف ہونا یعنی بالغ ہونا شرط ہے۔ تیسرا ہے عقل،
عاقل پر ہی حکم شرعی عائد ہوتے ہیں، غیر عاقل حکم شرعی کا مکلف اور مخاطب نہیں ہوتا۔ نماز کا وجوب کا مکلف صرف عقل مند ہے، نماز کے وجوب کا مکلف صرف عقل مند ہے۔ فاقد العقل یعنی جس میں عقل نہ ہو، یا مجنون پاگل، وہ اس کے مکلف نہیں۔ اس کی دلیل آپ پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ اور فرمایا کہ تین شخص وہ شرعی احکام سے مستثنا ہیں، یعنی ان پر حکم شرعی عائد نہیں ہوتا: سویا ہوا شخص حالت نیند میں، اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو، اور پاگل یا مجنون یا عقل سے بیگانہ جب تک وہ صاحب عقل یا باشعور نہ ہو۔ تو عقل بھی وجوب، نماز کے وجوب کے لیے شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے نماز کے وجوب کے لیے مکلف ہو بندہ، یعنی مکلف عورت حیض اور نفاس میں نہ ہو۔ مکلف عورت، جس عورت کو نماز کا حکم ہے، وہ حالت حیض یہ حالت نفاس میں نہ ہو، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں نماز نہیں پڑھتی عورت، اور اس کے نہ تقاضا ہے نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، پڑھے گی تو گناہ کرے گی۔ ان صورتوں میں اس کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ حیض یا نفاس میں وہ نہ تو نماز پڑھے گی اور نہ ہی فوت شدہ نمازوں کی قضا دے گی، تو اس پر واجب ہی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے کتاب الطہارہ میں مفصل انداز میں، اور یہ بات واضح ہے۔ تو نماز کے وجوب کے لیے یہ چار شرائط ہیں: مسلم اسی پر نماز واجب ہوتی ہے، بالغ پر واجب ہوتی ہے، نابالغ پر نماز واجب نہیں ہوتی، اور اسی طرح صاحب عقل پر واجب ہوتی ہے، مجنون پر واجب نہیں ہوتی، اور مکلف عورت وہ حیض اور نفاس سے جب پاک حالت طہر میں ہو تب اس پر نماز واجب ہوتی ہے۔ یہ تھی شروط وجوب۔ دوسرا عنوان ہے نماز کے لیے شروط صحت کیا ہے، یعنی نماز کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہے۔ تو نماز کے صحیح ہونے کی شرائط و مندرجہ ذیل آپ کے سامنے۔ پہلی شرط ہے کہ مکلف حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا چاہیے۔ تو شروط صحت سے مراد پہلے میں نے بات واضح کر دی، وہ شرائط جن کے ساتھ نماز کی ادائیگی صحیح ہے۔ اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں، اگرچہ بندہ پڑھے بھی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جن کے ساتھ نماز کی ادائیگی صحیح اور درست قرار پاتی ہے ان کو شروط صحت کہتے ہیں۔ تو پہلی شرط ہے کہ انسان حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک، یعنی جنبی نہ ہو اور بے وضو بھی نہ ہو۔ یہ حدث اکبر، حدث اصغر، ان کی تفصیلات آپ سب پیچھے کتاب الطہارہ میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ ترجمہ واضح ہے: ایمان والو، جب تم نماز پڑھنا چاہو تو اپنے چہروں کو اور بازوں کو کونیوں سمیت دھو لو، سروں کا مسح کر لو، پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں۔ طہارت میں دونوں چیزیں آتی ہیں، حدث اکبر سے پاکیزگی اور حدث اصغر سے پاکیزگی، وضو اور غسل دونوں آتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو انسان باوضو ہونا چاہیے اور جنبی نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط صحت ہے۔ دوسری شرط خبث، یعنی ظاہری نجاست سے انسان پاک ہو، یعنی انسان کے کپڑوں پر، اس کے بدن پر یا نماز کی جگہ پر نجاست نہ ہو، اس کے بدن، کپڑوں پر اور کہیں نماز کی جگہ پر نجاست نہ ہو۔ یہ نماز کی صحت کے لیے اس کو شرط کہا گیا، جیسے اللہ فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے آپ کہ ظاہری نجاست سے کپڑوں کا یا جسم کا پاک ہونا یہ تب ہے جب انسان کو علم ہو اور اس کے اختیار میں ہو نجاست کو ظاہر کر۔ پھر بھی اگر انسان اس کو علم بھی ہے اور اس کے نجاست کو ظاہر کرنا اس کے اختیار میں بھی ہے، پھر بھی اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کسی کو پتہ ہے میرے کپڑے نجس ہیں، کپڑوں پر کوئی نجاست لگی ہے، یا نماز کی جہاں پر نماز پڑھنے لگا ہے وہ نجس ہے، یا اس کے جسم پر کہیں نجاست ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان نجس حالت میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں، جو اصحاب عذر ہیں ان کو کچھ رخصت دی گئی ہے، جیسے کوئی سلسلہ البول کا مریض ہو، عورت مستحاضہ ہو، جو مرض کے لوگ ہوتے ہیں ان کو الگ سے رخصت ہوتی ہے کہ وہ جیسے کیسے ہیں ویسے نماز پڑھ لیں۔ لیکن جو نارمل ہوتے ہیں وہ تو جان بوجھ کے نجاست کو نہیں ترک کر سکتے نا، کہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ تو عبادت میں مذاق ہوا کہ جس طہارت کے ساتھ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا انسان اس کا اہتمام نہیں کر رہا۔ تو عبادت میں اہتمام اور پوری یکسوئی کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ عبادت کرنا تبھی عبادت قابل قبول ہوتی ہے، ویسے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے بدن اور کپڑے وغیرہ وہ نماز سے پہلے وہ پاک ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ شرط ہے دو حالتوں میں، ایک تو انسان کو علم ہو اور دوسرا وہ
اس کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور معذور نہ ہو، پھر بھی اگر وہ زائل نہیں کرتا تو نماز نہیں ہو۔ البتہ اگر اس کو علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں میرے کپڑے نجس ہیں، لا علمی میں پڑھ لی نماز، یا لا علمی تو نہیں لیکن وہ اس کو زائل نہیں کر سکتا، اس کے پاس دوسرے کپڑے ہی نہیں، یا وہ مجبور ہے، وہاں اس جگہ سے ہل نہیں سکتا، مریض ہے، یا وہ بیچارہ معذور ہے کسی بھی صورت میں، اس کے پاس اختیار نہیں ہے نجاست کو زائل کرنے کا، یا نجاست کو زائل کرنے کا آلہ نہیں ہے یا متبادل نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اب اگر انسان بھولا ہوا ہو نجاست کو پھر بھی نجاست میں نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ نماز ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، تو دوران نماز آپ نے جوتے اتار دیے، تب آپ جوتوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے کیونکہ مسجد میں کچی زمین ہوتی تھی، اگر باہر سفر میں ہوتے تو اگر صحرا میں کچی زمین پہ نماز پڑھنا ہے تو جوتے وہ لباس ہی کی طرح ہوتے ہیں، تو جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، وہاں کون سی چٹائیاں یا قالین یا اس طرح کی سہولتیں ہوتی جس کا کوئی تصور نہیں تھا، تو جوتوں میں بھی نماز پڑھ لیتے۔ جوتے اگر صاف ہوں تو لباس ہی کی طرح ہوتے ہیں، اور چمڑے کے ہوں یا کسی چیز کے بھی ہوں، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو دوران نماز آپ نے جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر جوتے اتار دیے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا بھائی تم لوگوں نے جوتوں کیوں اتارے؟ کہنے لگے جی ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی اتار دی کہ شاید نماز میں جوتے اتار دینے چاہیے، شاید کوئی نیا حکم آ گیا ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے تو اس لیے اتارے کہ جبریل نے مجھے دوران نماز وحی کی کہ آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست لگی، اس کا مجھے علم نہیں تھا، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ اپنے جوتوں کو بھی نہیں جانتا کہ جوتوں کے نیچے کیا لگا ہے، ہاں وحی سے ان کو علم ہوتا ہے، فرمایا کہ مجھے جبریل نے وحی سے بتلایا کہ میرے جوتوں کے نیچے نجاست ہے، اس لیے میں نے اتارا۔ یہاں پر آپ کو بھول کر آپ نے پہنے ہوئے تو آپ کو علم نہیں تھا، علم ہوتا آپ شروع سے اتار دیتے۔ یہاں پر دلیل یہ ہے کہ جو سابقہ آپ نماز پڑھ چکے تھے آپ نے اس کا اعادہ نہیں کیا، اس کو دہرایا نہیں بلکہ آپ نے نماز کو جاری رکھا۔ اس لیے نجاست سے طہارت حاصل کرنا یہ حالت علم میں ہے اور حالت اختیار میں ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی۔ اب اس میں اور وضو میں فرق ہے، وضو بھی نماز کی صحت کے لیے شرط ہے اور یہ بھی شرط ہے، دونوں میں فرق کیا ہے کہ وضو انسان اگر بھول کر بھی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی، اگر کسی کو میرا وضو ہے لیکن بات اس کو پتہ ہو کہ نہیں ایسی کوئی تھا، یا کسی پر غسل فرض ہو کو یاد نہ ہو اس کے بعد انتظام ہوا یا کوئی مقابلہ اور اس کو یعنی بھولا ہوا ہو اور ویسے نماز پڑھ لے تو جیسے ہی یاد آئے گا وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، اس پہ سب کا اتفاق۔ تو حدث سے طہارت ہے وہ نماز میں اسے ایسی شرط ہے کہ وہ بھول کر بھی طاقت نہیں ہوتی، لیکن جو ظاہری نجاست کی یعنی اس کو اس سے طہارت حاصل کرنا ہے یہ حالت علم کے ساتھ اور حالت اختیار کے ساتھ شرط ہو، دونوں میں یہ فرق ہے، یہ واضح طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جی، نجاست سے طہارت حاصل کرنا، کپڑے بدن اور جگہ کا ہر قسم کی حصے نجاست سے پاک ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، ارشاد باری تعالی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اسی طرح جناح حدیث میں پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا، وہ بھی راجح قول کے مطابق اسی پر دلالت کرتی ہے۔ دیکھیے آگے نے تھوڑا سا اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن میں نے جو ایک معتدل اور راجح قول تھا وہ آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر دیا، وہی معتمد ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ بدن، کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط نہیں بلکہ واجب ہے، یعنی واجب سے مراد ہے کہ اگر نہ بھی اس کا اہتمام کیا جائے تو نماز ہو جائے گی، یعنی اگر ان چیزوں کو نہ بھی پاک رکھا جائے تو نماز ہو جائے گی، البتہ نمازی پر گناہ آئے گا۔ کہتے ہیں لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیض کے اس خون سے متعلق سوال کیا گیا جو کسی کپڑے کو لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھی طرح کھرچ کر اور مل کر پانی سے دھونے کا حکم دیا، اور اسی طرح جب اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پر پانی بہایا۔ یہ تمام اس بات پر دلیل ہے کہ نماز کی صحت کے لیے کپڑے، جگہ اور بدن کا پاک ہونا شرط ہے۔ ہاں یہ شرط ہے، جب انسان کو علم ہو اور اختیار بھی ہو نجاست کو زائل کرنے کا تو پھر کیوں نجس ہو کر نماز پڑھے؟ وہ نماز کا استہزاء کر رہا ہے کیا، یا نماز کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا؟ اور ایسے شخص کی نماز کیسے قابل قبول ہو سکتی؟ تو بات وہی جو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر۔ جی، اور تیسری شرط ہے نماز کی صحت کے لیے دخول وقت، یعنی جب نماز کا وقت شروع ہو جائے، نماز کے وقت میں ہی نماز پڑھنا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی نماز سے وقت سے پہلے نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھنا وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر جان بوجھ کر وقت گزرنے کے بعد انسان نماز پڑھے تب بھی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیچھے نمازوں کے اوقات میں ہم نے ساری تفصیل بیان کر دی ہے، نمازوں کے اوقات کیا ہیں۔
تو جیسے کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح کوئی نماز بھی وقت کے بعد بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو وقت کا داخل ہونا یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، اور وقت سے پہلے یا وقت کے بعد نماز صحیح نہیں۔ ہاں جن کا عذر ہو، یہ بحث تفصیل سے گزر چکی ہے، جن کا عذر ہو تو صاحب عذر کی وجہ سے بعد میں نماز جب بھی پڑھے انشاءاللہ قابل قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور وہ صحیح ہوگی۔ اور عذر واضح ہیں، انسان سویا رہ گیا یا بھولا ہوا ہے یا کسی مرض میں ہے یا کوئی اور مسئلے میں ایمرجنسی میں ہے، بعض حالات میں عذر قابل قبول ہوتا ہے۔ تو وقت کا آغاز، وقت کا شروع ہو جانا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ نماز کی صحت کے لیے وقت کا داخل ہونا نہیں، وقت کا شروع ہونا شرط ہے، کیونکہ وقت سے قبل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ بلا عذر وقت کے بعد بھی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آج یہی ہے کہ کسی عذر سے اگر نماز رہے تو اس کی قضا دی جا سکتی ہے، اور بغیر عذر کی نماز چھوڑ کر قضا کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے دلائل نمازوں کے اوقات میں اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ اعلم۔ نماز کی صحت کے ہم شرائط پڑھ رہے تھے، دو شرطیں پڑھی ہیں، ایک تو انسان حدث سے پاک ہو، اور دوسرا ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو۔ ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اور تیسری شرط ہے انسان کا جسم ڈھانپا ہوا ہو، جسم ڈھانپا ہوا ہو۔ ایک بات آپ شروع سے سمجھ لیں کہ جو جسم ڈھانپنے کا ضابطہ ہے، عام حالات میں اور نماز سے یہ ضابطہ مختلف ہے۔ عام حالات میں سطر کی حدود اور ہیں، اور نماز میں سطر کی حدود اس سے مختلف ہے۔ یہاں پر اس بات کو واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، لیکن میں اس کو انشاءاللہ واضح کر دیتا ہوں۔ پہلے نماز میں سطر کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھیے۔ نماز میں عورت ظاہر اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے یا مسجد میں نماز پڑھتی ہے، وہ عورتوں کی گیدرنگ میں ہے، مسجد میں بھی ہے، اور گھر میں ہے تو اپنے محرموں کے سامنے ہے، تو پھر وہ نارمل گھر کے لباس میں نماز پڑھ لے گی، اس میں چہرہ ہاتھ پاؤں اس کے نہ بھی اس پر لباس ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جی، تو نماز میں عورت کا لباس وہی ہے جو محرم کے سامنے لباس ہوتا ہے، جو گھر میں عام محرم کے سامنے لباس ہوتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں بھی غیر محرم پھر رہے ہو، جیسے کوئی فنکشن ہو، کوئی تقریب ہو، وہاں عورت نے نماز پڑھ لی ہے تو پورا پردہ کر لے، پھر وہ حجاب کر لے، جیسے عام حالات میں حجاب کرتی ہے۔ لیکن نماز کے لیے اس کو حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں بس سر ڈھانپا ہو، باقی نارمل پورے کپڑے ہوں، اور چہرہ ہاتھ اور پاؤں اگر ان پر کپڑا نہیں ہے تو انشاءاللہ یہی نماز کا لباس کافی ہے۔ باقی عام حالات میں جو عورت کا لباس ہے وہ غیر محرم کے سامنے ظاہر ہے کہ اس کا پردہ ضروری ہے، پورے جسم کا ڈھانپنا اور حجاب ضروری ہے۔ یہ تو تھی عورت کا معاملہ۔ جو مرد کا معاملہ ہے، مرد کا عام حالات میں سطر نماز کے سطر سے مختلف ہے۔ مرد کے لیے ذرا جسم ڈھانپنے میں تھوڑی نرمی اور رخصت دی گئی، اس کا معاملہ عورت سے مختلف ہے۔ مرد کے لیے نماز میں یہ ہو کہ وہ اگر تھوڑا لباس ہے، اگر تھوڑا لباس ہے، جیسے عہد رسالت میں بس اوقات ایک ہی چادر ہوتی تھی، اتنی کپڑوں کی کمی ہوتی تھی اور اتنی غربت تھی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک چادر ہوتی تھی بڑی، ایک ہی چادر کو اوڑھتے تھے ایسے کہ نچلا حصہ بھی کور ہو جائے اور اوپر پیٹ اور کمر بھی تھوڑی کور ہو جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک بھی چادر ہو، اس کو یوں لپیٹنے کی کوشش کرو کہ کندھوں پر ڈال لو۔ کندھوں پر ڈالنے کا فائدہ ہے کہ کچھ پیٹ کور ہو جائے گا اور کمر پر کچھ چادر کا حصہ آ جائے گا۔ یہ تو انتہائی اضطراری حالت میں تھا، اضطراری حالت میں تھا۔ اور اب ہم کہ بالکل چھوٹی چادر ہو تو نیچے باندھ لو، پھر تو اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس بے استطاعت انسان نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے یا حکم شرعی پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر لباس پورا ہو تو پھر شریعت نے پورے لباس پہننے کی تلقین کی ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب نماز کا وقت ہو تو زینت اختیار کرو۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان زینت اختیار کرے، یعنی پورا ساتر لباس پہنے، بلکہ اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اہتمام کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایسے میلے کچیلے کپڑوں میں، بدبودار جسم میں نماز پڑھنا، جبکہ اچھے کپڑے ہوں اور انسان کے پاس اچھا بن کر رہنے کی صلاحیت ہو تو نماز کے لیے اللہ کے لیے اہتمام کر لے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ نماز اللہ کی محبت میں پڑھی جاتی ہے، اور محبت کے سامنے تو لوگ بڑے بن ٹھن کے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ سے جب محبت ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو انسان کو سب سے زیادہ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے۔
تو رب سے اگر محبت زیادہ تو اللہ کے لیے اہتمام بھی ذرا بہتر کرنا چاہیے. تو خضوع زینتکم عند کل مسجد، اس کا تقاضا ہے کہ نماز کے لیے انسان اچھا لباس پہنے. اور اب تو اللہ نے کپڑوں کی فراوانی دی ہے، اب وہ تصور ہی نہیں. اب تو غریبوں کے پاس بھی کئی کئی جوڑے ہوتے ہیں پہننے کو. اب وہ تصور نہیں جو کبھی ماضی میں ہوتا تھا. تو نماز میں پورا جسم کور ہونا چاہیے، مرد کا بھی نماز میں پورا جسم کور ہونا چاہیے. اور اگر ٹوپی لینا چاہے تو ٹوپی لے لے، ویسے ٹوپی لباس میں لازم نہیں ہوتی اور نہ ہی لباس کا کوئی خاص حصہ ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پگڑی باندھا کرتے تھے. عربوں کا اب بھی عرف ہے کہ وہ پگڑی باندھتے ہیں. نماز میں پگڑی یا ٹوپی ہو جائے بہتر ہے، وہ لازم نہیں، وہ لباس کا حصہ نہیں ہوتی. اور اس میں تکلف کر کے اس کو لازم کہنا یا واجب کہنا یہ خام خواہ کا تکلف ہے. اس کے علاوہ اگر لباس پورا ہے، لباس پورا کیا کہ ہاف پنڈلی تک ہونا چاہیے لباس، آدھی پنڈلی تک. اور مرد کے ٹخنے اور پنڈلی کا نچلا حصہ کچھ وہ ظاہر رہنا چاہیے. ٹخنے ڈھانپنا مرد کے لیے ویسے ہی ممنوع ہے. تو ہاف پنڈلی تک ہو اور اوپر سے کندھے ڈھانپے ہو، گردن تک پورا لباس ہو، یہاں تک ساتر ہو لباس، یہ نماز کا لباس ہے. اور جو نماز کے علاوہ مرد کے لیے سطر ہے، ویسے تو ہر حال میں انسان کو مہذب بن کے رہنا چاہیے، ہر حال میں انسان کو مہذب ہونا چاہیے اور لباس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن نماز کے باہر جو لباس ہے ایک مرد کا، وہ اگر یعنی اس کا ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک یہ سطر ہے حقیقت. ٹخن ناف سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سے نیچے تک اور ناف سے اوپر تک. یعنی اگر اس کا سینہ اور جسم کا اوپری حصہ اس پر کپڑا نہیں ہے تو لازم نہیں. یہ عام طور پہ ہوتا ہے گھر میں انسان کے یا اپنے محرموں کے سامنے یا اپنی بیوی کے سامنے یا اپنے بچوں میں. گرمی میں کچھ لوگ یعنی ہلکا لباس پہن لیتے ہیں. ویسے عام طور پر جو زیادہ حیا رکھتے ہیں اس سے بچتے ہیں اور بچنا ہی بہتر ہے. لیکن اگر اپنے فری ماحول میں انسان یا اکیلے میں یا اپنے محرم کے بیوی وغیرہ کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے انسان یوں سخت گرمی میں کچھ ہلکا کر لیتا ہے لباس کو، تو مرد کے لیے اجازت ہے، ظاہر ہے عورت کے لیے ایسی کوئی اجازت نہیں. تو ستر مرد کا یہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک. البتہ نماز کا لباس وہ اس لباس سے مختلف ہے. نماز میں ناف سے اوپر تک یعنی وہ تو گردن تک پورا جسم کور ہونا چاہیے. تو دونوں الگ الگ ضابطے آپ سمجھ لیں. تو نماز کا لباس اور عام حالات کا لباس، ان کو الگ الگ ذکر کرنا چاہیے. یہاں پر اس کا پورا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. سطر کا ڈھانپنا یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے. جسم کا ڈھانپنا، سطر سے مراد وہ حصہ ہے جس کو ڈھانپنا لازم ہوتا ہے. جمہور فقہا کہ ہاں نماز کی شروط میں سے ہے یہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم، اے انسانوں، نماز کے وقت اپنی زینت یعنی اچھا لباس اختیار کرو. جمہور کے ہاں آیت مبارکہ میں مذکور مسجد سے نماز اور زینت سے سطر کا ڈھانپنا مراد. خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جانے کے لیے ظاہر ہے مسجد میں نماز ہی کے لیے جانا ہے، یا ویسے بھی جب نماز پڑھنی ہے تو اچھا لباس پہن لو. زینت سے مراد صرف سطر کا ڈھانپ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے اچھا لباس پہننے کو زینت کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز کو دوپٹے کے ساتھ قبول نہیں، دوپٹے کے بغیر قبول نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ کسی بالغ. اور حائض سے مراد ہے جو بلوغت میں ہو، یعنی کہ وہ واقعتاً حائضہ تو نماز پڑھتی نہیں. تو حائض سے مراد ہے بالغہ، کیونکہ بلوغت سے پہلے نماز پڑھتے ہیں. مگر تو چھوٹی بچی مثال کے طور پر اگر ویسے اپنی والدہ کے ساتھ اپنی بڑے بہن کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، ویسے تو بچی سمجھدار ہو تو وہ بھی دوپٹہ اور سکارف لے. لیکن اگر چھوٹی بچی ویسے کھڑی ہوگی تو بچیاں ویسے کئی دفعہ کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی دوپٹہ شرط نہیں ہوتا. لیکن جو سمجھدار ہے اور خاص طور پہ بالغہ جس پر نماز فرض ہے، اس کی دوپٹے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا چادر جو سر کو پوری طرح ڈھانپتا ہے. یہ بات یہاں پر سمجھنی چاہیے کہ دوپٹہ اور چادر ایسی ہو جو بال جس کے نیچے سے نظر نہ آئے، جس سے بال اندر سے نظر نہ آئے. اور باریک جیسے گرمیوں میں کریب کے دوپٹے ہوتے ہیں، بڑے باریک سے ریشمی سے دوپٹے جس کے اندر سے بال پوری طرح نظر آتے ہیں، ویسے محرم کے سامنے یا گھر میں یا عورتوں کے اجتماع میں ایسا کوئی لباس عورت پہن لے تو کوئی حد تک جواز ہے. لیکن نماز کے لیے ایسا دوپٹہ یا ایسی چادر لی جائے جس کے اندر سے بال نظر نہ آئے، یہ ضروری ہے. اس کے اندر سے بال نظر نہیں آنے چاہیے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں. ترجمہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرماتا حائضہ یعنی بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے یا چادر.
یہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ جسم کو ڈھانپنا نماز کے لیے صحت کے لیے شرط ہے، اور عورت کے لیے جسم سے علاوہ یعنی سر کو ڈھانپنا بھی شرط ہے، مرد کے لیے سر کو ڈھانپنا شرط نہیں ہوتا۔ بعض مالکی نے کہا ہے کہ سطر کا ڈھانپنا نماز کے لیے شرط نہیں۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں اس کا ذکر نہیں کیا، اگر ضروری ہوتا تو اللہ اس کا ضرور ذکر کرتے۔ یہ ایسے فضول سی بات ہے، ایسے مردود باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ میرا موقف یہ ہے جو قول فقہا کے بغیر دلیل کے ہوں ان کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ ہم تذکرہ کرنے پہ ہیں تو بڑے بڑے مردود اور انتہائی شاذ اور واہیات قسم کی باتیں بھی فقہا کے اقوال میں آ جاتی ہیں، تو بات وہی کرنی چاہیے جو دلیل کے قریب یا دلیل جس پر موجود ہو، کچھ نہ کچھ دلیل ہو۔ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں، ایسے کہہ دیا کہ آیت وضو میں اس کا ذکر نہیں، کہ آیت وضو میں کیا تمام چیزوں کا ذکر ہے؟ آیت وضو میں تو لباس پہننے کا بھی ذکر نہیں ہے، اور بھی بہت سے ذکر نہیں، تو ہر چیز کا ایک ہی جگہ پر تذکرہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ سنت قرآن کی تفسیر اور تشریح کرتی ہے، اور اس میں قرآن کریم کے احکام کی وضاحت ہے، اور بے شمار احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سطر ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بات پر فقہا کا اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص باوجود استطاعت کے جسم ڈھانپے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے، اور یہی موقف صحیح ہے۔ جب لباس ہے اور لباس پہنے بغیر نماز کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ تو جاہلیت میں ایسا کرتے تھے، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے کافر لوگ۔ سطر کی حد کیا ہے؟ یہ جو سطر کی حد بیان کر رہے ہیں نا، یہ نماز کے اندر نہیں ہے، یہ عام حالات میں ہے۔ نماز میں تو پورا لباس ہونا چاہیے۔ سطر کی حد بندی میں 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم آدمی کا سطر، آدمی کی شرمگاہ کے سطر ہونے میں تو امت کا اتفاق ہے، اس کے علاوہ میں اختلاف ہے، یعنی قبول دوبر یہ تو سطر میں شامل ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، اس کو ڈھانپنا تو ہر صورت میں لازم ہے۔ اس کے علاوہ میں تھوڑا اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ میں کیا آتا ہے؟ یعنی ناف کا نچلا حصہ یا گھٹنوں کا سے اوپر کا ران کا حصہ۔ تو پہلا قول جو راجح ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے، ویسے نماز میں ڈھانپنا ضروری ہے، پھر اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو باوجود کپڑا ہونے کے اگر انسان صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کور کرتا، اوپر کا حصہ کور نہیں کرتا، تو ایسے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کہا یہ نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ عام حالات میں ہے۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ سطر ہے ناف سے گھٹنوں کے درمیان کا حصہ، نماز سے اس کو نہ جوڑے، نماز میں تو پورا لباس ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بالکل مجبور ہے، معذور ہے، اس کی بات اور ہے۔ دوسرا قول یہ کہ صرف شرمگاہ ہی آدمی کا سطر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عضو اور جسم کا حصہ سطر میں سے نہیں۔ یہ ظاہریہ کا مذہب اور امام احمد کے 2 اقوال میں سے ایک اور ہے۔ اب اصل مسئلہ آتا ہے کہ کیا رانے وہ عام حالات میں، اصل جو مسئلہ ہے نا مختلف کہ کیا رانے ان کو ڈھانپنا عام حالات میں شرط ہے کہ نہیں، رانوں کے ڈھانپنے کو جو گھٹنوں سے اوپر کا حصہ ہے ٹانگوں کا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو سبب اختلاف ہے کہ اس بارے میں مختلف احادیث ہیں جن کے ظاہر میں تعارض ہے، ذرا اختلاف ہے۔ دونوں حدیث سمجھ لیں۔ پہلی حدیث عن جرحد الاسلمی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو کاشف عن فاخذه۔ حضرت جرحد الاسلمی صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اسلام ان کے پاس سے گزرے، ان کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، یعنی کہیں باہر ہوں گے، کہیں اپنے باہر بیٹھے یا پھر رہے ہوں گے، تو ران ان کی برہنہ تھی، گھٹنے سے اوپر کا ٹانگ والا حصہ۔ تو نبی اسلام نے ان سے فرمایا غطی فاخذہ کا، کہ بھئی جرحد اپنی ران کو ڈھانپ لو، فإنها من العورہ، یہ بھی چھپانے کا حصہ، یہ بھی سطر کا حصہ ہے۔ رواہ ترمذی وہو حدیث صحیح۔ تو آپ نے ران کو ڈھانپنے کا حکم دیا، تو معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے ساتھ ساتھ مرد کو اپنی ران بھی ڈھانپ کر رکھنی چاہیے، اور گھٹنوں سے نیچے تک عام حالات میں بھی کور ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث کے نبی اسلام سے بعض حالات میں آپ کی ران سے کپڑا ہٹ جاتا تھا، جیسے اس حدیث میں انس بیان کرتے ہیں کہ جب آپ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو سفر میں جب آپ تیز گھوڑے سے آ رہے تھے، گھوڑا بھاگ رہا تھا، تو چادر پہنی ہوئی ہو تو ران سے چادر ہٹ جاتی ہے، یہ نارمل سی بات ہے، یہ حدیث ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر میں جہاد کیا، کہتے فصلینا عندها صلاۃ الغداۃ بغالس، تو ہم نے خیبر کے پاس پہنچ کر فجر کی نماز تاریکی میں ادا کی۔ تو جب سفر میں تھے فراقبہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراقب ابو طلحہ، نبی اسلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، ابو طلحہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کہتے وانا ردیف ابی طلحہ، میں اپنے والد ابو طلحہ کے پیچھے تھا، سنس کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا۔ فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی گلیوں میں اپنا گھوڑا دوڑا رہے تھے. کہتے بھائی نہ رکبتی لتمسو فاخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے محل شاہد کہ میرا گھٹنا نبی السلام کی ران کو لگ رہا تھا، یعنی قریب قریب جا رہے تھے ایسے کہ میرا گھٹنا آپ کی ران کو لگ رہا تھا. ثم حاصر الازار عن فاخذہ، پھر آپ کے ازار سے کپڑا ہٹ گیا، کپڑا سرک گیا. حتیٰ انی انظر الی بیاض فاخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میں نے نبی السلام کی ران کی سفیدی کو دیکھا. یہ حدیث ہے، یہ نیچے ترجمہ لکھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے. ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھی. پھر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، سفر میں تھے. بس ابو طلحہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا. میرا گھٹنا نبی اسلام کی ران سے چھو جاتا تھا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے تہبند یعنی کپڑے کو ہٹایا. اس سفر میں تھے، کپڑا ہٹ گیا، باقی کھینچ کے تو انسان کپڑے کو نہیں ہٹاتا. یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھی. اب پہلی حدیث میں ہے کہ نبی اسلام نے جرحد کو ران چھپانے کا حکم دیا. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ران سے کپڑا ہٹایا. کہتے دونوں حدیث ہی صحیح ہیں، لہذا جمع کی صورت نکالی جائے گی. تو جمع کی صورت انہوں نے یہ نکالی، راجح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران سے کپڑا ہٹانا کسی عذر کے سبب تھا، یا یہ کہ آپ کے ساتھ خاص والی کوئی بات نہیں. کہتے اصل حکم یہ ہے کہ ران کو ڈھانپا جائے، اور احتیاط اسی میں ہے، جیسا کہ امام شوکانی نے کہا. اور بعض علماء نے اس کی ویسے دو قسمیں کی ہیں سطر کی. مرد کے لیے سطر کی بعض علماء نے دو قسمیں کی. ایک کہتے ہیں عورہ مغلظہ، ایک کہتے ہیں عورہ مخففہ. عورہ مغلظہ کیا ہے؟ یعنی جس کو مغلظ عربی میں شدت اور سختی کو کہتے ہیں. عربی میں جو لفظ غلیظ ہے وہ اردو کے معنی میں نہیں. ہم تو غلیظ اردو زبان میں ناپاک نجس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں غلیظ وہ سخت اور شدید کو کہتے ہیں. جیسے ان عذابی لغلیظ، غلیظ عذاب کا وصف آتا ہے قرآن کریم میں، غلیظ شدید کے معنی میں آتا ہے. ثم یمسهم منا عذاب غلیظ وغیرہ کے الفاظ قرآن کے ہیں. تو مورا مغلظہ کیا ہوتی ہے؟ غلیظ سے ہے مغلظہ، یعنی جس کو شدت سے ڈھانپنے کا حکم ہے، وہ ہے شرمگاہ، وہ شدت سے ڈھانپنے کا حکم ہے. اور دوسری قسم کرتے ہیں مرد کے لیے، یہ مرد کے لیے تقسیم ہے. عورہ مخففہ، عورہ مخففہ میں رانے آتی ہے. کہتے ہیں ان میں وہ شدت نہیں ہے جو شرمگاہوں کو ڈھانپنے میں شدت، یعنی اگر بھاگتے پھرتے، جیسے اگر چادر باندھی ہو، یا گھر میں کسی حالت میں انسان اگر تھوڑا کپڑا ہلکا کر لیتا ہے، رانے اس کی نظر آتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ بچوں کے سامنے یا عام حالات میں یا دوستوں کے سامنے انسان اپنی شرمگاہ تو بڑھانا نہیں کر سکتا. تو یہ دو قسمیں بھی کی جاتی ہیں، اور یہی بات صحیح ہے کہ مرد کے لیے عام حالات میں جو سطر ہے وہ جو شدید ہے وہ شرمگاہ کا ڈھانپنا ہی ہے. اور جو دوسری چیز ہے جنہیں رانے وغیرہ، ان کو اور میں لی جاتی ہے. واللہ اعلم. تو سطر کا ڈھانپنا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، لیکن سطر سے یہ مراد نہیں ہے جو عام حالات کا لباس ہے، اور اس کی تفصیل سب میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی ہے. یہاں تک کافی ہے. بارک اللہ فی علمکم وعملکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.